یوں پوچھ تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھ تیری بات رضا، تجھ سے کیتے ہزار بھیتے وسوئے لالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعہ میں مجھے اور آپ کو اللہ نے زندگی بخشی ہے، اور ایک بار پھر یہ رحمت، یہ فضل ہم پہ شامل حال ہوا، اور ہم اللہ کے گھر میں بھی حاضر ہو گئے۔ رمضان کی بہاریں اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے ڈبل برکت لے کے آتا ہے، یعنی یہ ہر آنے والا وقت زیادہ عزتوں، زیادہ برکتوں والا ہے، اور جوں جوں رمضان آگے بڑھتا ہے یہ عزتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہ رحمتیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں، اور رمضان کے جمعے میں اللہ خاص الخاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں زندگی بخشی، اعزاز دیا، اور ہم سب کو رمضان کے جمعے میں آج مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ جیسا کہ یہ بات عرض کی گئی ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ ہر رمضان میں ہم رمضان کے چاروں جمعوں میں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں، سید المرسلین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ ہم ان کی شانوں کی گفتگو کرتے ہیں، اور ان کے اعزاز اور ان کی محبت کی آیات اور ان کے ہی اعزاز اور پیار کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس پہ بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ موسم بھی رحمتوں کا ہو اور ذکر بھی رحمتوں والے کا ہو، تو یہ کتنا سجدہ ہے۔ موسم بھی کرم کا ہو اور ذکر بھی کرم والے کا ہو، تو یہ کتنا سجدہ ہے۔ موسم بھی فضل کا ہو اور ذکر بھی فضل والے کا ہو، تو یہ کتنا سجدہ ہے۔ موسم بھی محبتوں کا ہو اور ذکر بھی محبت والے کا ہو، تو یہ کس قدر عزت والی بات ہے، جس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ کرم اور فضل مجھے دیا، آپ کو دیا، اور مرکز مجزیہ کی یہ عظیم بہاریں، مرکز مجزیہ کے یہ عظیم لمحات، جمعے کا دن، اللہ مجھے آپ کو سچی حضور کی اطاعت نصیب فرمائے۔ اور کیجئے ذرا، اللہ مجھے آپ کو حضور کا سچا پیار نصیب فرمائے، سچی محبت نصیب فرمائے۔ آج جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بڑی مشہور آیت ہے، اور آپ نے اسے بارہا سنا ہوا ہے، لیکن چونکہ جب موسم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم شامل حال ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ رمضان ہے تو یقیناً اس آیت کا ایک الگ نور حاصل ہوگا، اس آیت کی ایک الگ برکت حاصل ہوگی،
اس آیت کی ایک الگ فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ علم نشرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ ہم نے آپ کا ذکر، بول دیجئے، آپ کے لیے، ذرا پھر بولیے، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ تو اللہ نے یہاں یہ جو حضور کی عزت کی بات فرمائی ہے اور آپ نے جو یہ اعلیٰ آیت اتاری ہے، اس کا ایک عجیب اسلوب ہے، ایک عجیب طریقہ ہے جو اس آیت میں نظر آتا ہے۔ اس میں یوں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ کو ہم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو میں بھی کہے تو بھی اس کی عزت اسی جگہ رہتی ہے جہاں اس کی عزت ہے۔ اگر وہ کہتا کہ میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن لفظ لگایا ہے ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو جب اللہ ہم کہتا ہے تو یہ ذرا اصول یاد رکھیے گا، آپ صاحب علم لوگ ہیں، صاحب شعور لوگ ہیں، علمی باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانا ہوتا ہے تاکہ ذہن سوچ بہتر ہو۔ اللہ نے یہاں ہم لگایا، اور اللہ کی ایک عادت ہے کہ جب وہ ہم لگاتا ہے تو اصل میں وہ اس لیے لگاتا ہے کہ اس سے اگلی بات بہت برکت اور عزت والی کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ اگلی بات کو بہت بڑھا چڑھا کے کرنا چاہے تو پھر وہ ہم سے آغاز کرتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہاں بھی ہم کہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے جس کلام کا ذکر ہونے لگا تھا وہ کلام بہت اعلیٰ تھا، اس کلام کی بڑی عزت تھی، اس کلام کے بڑے اعلیٰ معاملات تھے، بہت بڑا کلام تھا وہ، تو اللہ نے وہاں ہم کہا۔ جب اللہ ہم کہتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اگلی بات کو عزت دینا چاہتا ہے، کہو نا سبحان اللہ، وہ اگلی بات کو بڑا کرنا چاہتا ہے، لہذا ہم، اور اپنے آپ کو عزت سے مخاطب کرتا ہے۔ حالانکہ وہ میں بھی کہے تو بھی اس کی عزتیں اسی جگہ ہیں، اسی جگہ موجود ہیں، اور کبھی اس کی عزتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ نہ عزت کبھی اس کی گھٹتی ہے، بولو، نہ عزت کبھی بڑھتی ہے۔ اللہ کی نہ عزت تم بڑھا سکتے ہو نہ گھٹا سکتے ہو، وہ اپنی عزتوں میں یکتا اور اعلیٰ پہلے سے ہی ہے، اسے کسی کی عزت کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کی عزت کی حاجت نہیں ہے، وہ اپنی عزتوں میں بڑا ہے، اعلیٰ ہے، پھر بھی ہم کہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں اپنی عزت اگلی بات کو دینا چاہ رہا ہے، وہ اپنی عزت اگلی بات کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے، اور اپنی بات کو وزن بڑھانے کے لیے ہم کہہ دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایک اور جگہ بھی ذکر کیا، اور وہاں ذرا دیکھیے انداز جدا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لائے اور کوہ طور پہ آئے تو وہاں جب آگ کا نظارہ کیا تو وہاں اللہ نے ہم نہیں کہا، انی، وہاں فرمایا میں ہوں یہ رب تیرا۔ وہاں چونکہ اپنی ہی بات کرنی تھی، اگلی بات نہیں کرنی تھی، اپنی ذات کو کسی اور ذات سے نہیں جوڑنا تھا، تو وہاں انی کا لفظ لگا دیا، میں ہوں، وہاں میں کہا، لیکن جب اگلی بات کو بڑھانا تھا وہاں کہا ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو یوں یہ عزت مصطفیٰ کے لیے ہم لگایا۔ ایک اور بھی اس کے پیچھے بہت بڑا نقطہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ جب کسی چیز کو ہم سے مخاطب کرتا ہے تو اصل میں اللہ ان لوگوں کے ساتھ مخاطب ہے جو اس میں کوئی تنقیص یا اس میں کوئی کمی تلاش کریں گے، جو یہ چاہیں گے کہ محمد مصطفیٰ کی عزت کم ہو جائے، جو چاہیں گے کہ کہیں نقص نکلے، کہیں ہم کمی ڈھونڈیں، کہیں ایسا وقت آئے کہ ہم کہیں نہ نکالیں، اس میں کوئی نقص نکالیں، کوئی غلطی نکالیں، تو اللہ اس سے پیچھے ہم لگاتا ہے کہ تم یہ دیکھ لو کہ جس نے غلطی یا اس میں نقص نکالنے کی کوشش کی، پیچھے عزت خدا کھڑی ہے، پیچھے خدا کی عزت کھڑی ہے، اور ہم پیچھے موجود ہیں۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ، ہم پیچھے ہیں، لہذا ہم ہیں، اس لیے کسی کی جرت نہیں کہ کوئی میرے نبی کی عزت میں کمی لا سکے، میرے نبی کی عزت میں کوئی تنقیص ڈھونڈ سکے، کوئی نقص نکال سکے، اس لیے کہ ہم موجود۔
تو لہذا اللہ نے ہم لگائے. بڑا ہی خوبصورت انداز ہے. آگے ارشاد فرمایا ہم نے جب یہ کہہ دیا کہ جب یہ ہماری طرف نسبت ہو چکی ہے کہ جب ہم نے ہی نازل کیا، ہم نے ہی کرم کیا، ہم نے ہی فضل کیا ہے، تو یہ یاد رکھنا کیوں کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا، ہم نے اونچا کر دیا. وہ بھی ہم نے ہی کیا. وَرَفَعْنَا، ہم نے اونچا کیا، ہم نے اونچا کیا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ محمد خود اپنی تعریف کرتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بعد میں صحابہ نے حضور کی تعریف کی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بعد میں اللہ والے آئے، داتا صاحب آئے، غوث اعظم آئے، بڑے بڑے اللہ والے آئے، انہوں نے حضور کی تعریف کی ہے. کہا یہ نہ کوئی سمجھ لے ہم نے ذکر کیا ہوا ہے. یہ میں ہوں جس نے تعریف کی ہوئی ہے، یہ میں ہوں جس نے بلند کیا ہوا ہے. لہذا اگر کوئی حضور کی عزت پہ بات کرتا ہے، حضور کی رفت پہ بات کرتا ہے، حضور کی شانوں پہ بات کرتا ہے، تو وہ خود نہیں کرتا جی، وہ خدا کی ہی سنت پہ عمل کر رہا ہے. ذرا کہہ دو نا، وہ خدا کی ہی سنت پہ عمل کر رہا ہے، وہ اللہ کے طریقے پہ عمل کر رہا ہے. اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کیا، ہم نے اونچا کیا، ہم نے عزتیں دیں، ہم نے برکتیں دیں، ہم نے اعلیٰ بنایا، ہم نے جمال دیا، ہم نے کمال دیا، ہم نے ہی محمد مصطفیٰ کو سب سے بڑا بنا دیا. یہ ہم بنانے والے. تو لہذا شرک نہ رہا. بولو شرک تو تب ہوتا جب حضور خود کرتے، جب حضور خود اپنی ذاتوں کی بات کرتے، خود اپنی شانوں کی بات کرتے. اللہ فرما رہا ہے ہم نے کیا ہے. اللہ. اب اس سے اگلا جو لفظ ہے نا وہ انتہائی نفیس ہے اور انتہائی خوبصورت ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ، لفظ کیا ہے؟ لاکا. ذرا بول دیجئے، آیت سیکھیے آپ بھی قرآن کی، ذرا بول دیجئے. لاکا، تیرے لیے ہم نے تیرا ذکر بلند کیا، اپنے لیے نہیں، تیرے لیے. یہ تیرے لیے کر رہا ہوں اے محمد مصطفیٰ، یہ محبت تجھ سے بڑی ہے، یہ تیرے لیے کر رہا ہوں. اللہ. اب دیکھیے جب یہ لفظ لگایا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ورفعنا کے بعد ڈائریکٹ ذکرک کہہ دیتا. ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. ورفعنا ذکرک، ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا. لیکن ایسا نہیں کہا، اس سے پہلے لاکا لگا کے ایک بڑا نفیس نقطہ نکال دیا. کیا نبی کو یہ نہ سمجھے کہ مجھے حاجت تھی، مجھے کوئی اس کا فائدہ ہونے والا تھا، یا یہ ذکر جب ہوتا تو میری کوئی عزت بڑھ جانی تھی. نہیں نہیں، میری عزتوں پہ کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. ہم نے یہ عزتیں تیری بڑھانے کے لیے تیرا ذکر بلند. لاکا کا لفظ لگایا. تیرے ذکر کو بلند اس لیے کیا کہ ہماری عزتیں نہیں، تیری عزتیں بڑھنی تھی. تیری عزتوں کو ہم نے چار چاند لگانے تھے، اونچا کرنا تھا، اس لیے لاکا لگا. اللہ. تو ذکر رکھ، تیرا ذکر. تو اللہ نے اپنے نبی کو رفت ذکر عطا فرمائی، شانوں والا ذکر عطا کیا، عزتوں والا ذکر عطا کیا. اب سمجھیے کہ حضور اسلام کا ذکر کس طرح اللہ نے بلند فرمایا ہے. سب سے پہلے آپ کا ذکر بلند ہوا ہے نبوت کی وجہ سے. آپ کو اللہ نے نبوت ہی ایسی دی ہے جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی ہے. نبوت میں آپ کو اللہ نے ایسا عزت و مقام کا درجہ دیا ہے کہ وہ درجہ کسی اور نبی کے پاس نہیں. شرف نبوت میں آپ بڑے اعلیٰ ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ نے کمال یہ کیا کہ جتنے دیگر نبیوں کو اوصاف دیے تھے علیحدہ علیحدہ دیے. آدم علیہ السلام کو ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اچھی آواز دے دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بنا دیا، حضرت موسیٰ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال لیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری زمین پہ حکومت عطا کر دی. بے شمار اوصاف. آپ کھولیے ہر نبی کے وصف سنتے جائیے، گنتے جائیے. انتہائی خوبصورت اوصاف سے نوازا گیا. سارے نبیوں کے وصف بڑے اعلیٰ رہے. لیکن جب حضور کی باری آئی، ذرا مل کے ذرا مسکرا کے آج ذرا دست سنتے جائیں. مسکرائیے ذرا تھوڑا سا نا، ذرا چہرے پہ مسکراہٹ لائیے. میں نے ایسے چہرے دیکھنا نہیں چاہتا. ذرا مسکرا کے سنیے یہ باتیں. ذرا سیریس نہ رہیے. یہ سیریس ہے، میں بھی آج سیریس نہیں ہوں جی. یہ سیریس رہنے والا ذکر نہیں ہے، یہ محبت اور مسکرانے والا ذکر کہ سلیمان علیہ السلام کو ساری زمین پہ حکومت دے دی. اللہ نے عزتیں، سرفرازیاں، برکتیں دی. لیکن جب باری آئی حضور کی، سارے نبیوں کے اوصاف اکٹھے کیے اور حضور کو اکٹھے عطا فرما دی.
جمع کر دیا حضور کے اندر سارے نبیوں کو، ایک ایک رسول کا ایک ایک وقف اٹھایا اور پھر حضور کو عطا کر. اور سنیے اس سے بھی اگلا جملہ، آپ کا عشق اور جوان ہو جائے گا انشاءاللہ. اس سے بھی اگلا جملہ کہ اگر حضور کو سارے نبیوں کے وصف دیے تو اتنا ہی کافی نہیں تھا، کچھ ایسے وصف بھی دیے جو کسی نبی کو نہیں دیے. وہ علیحدہ انداز میں نوازا آپ کو، ایسے وصف بھی عطا کر دیے جو کسی 1,24,000 نبی میں سے کسی کو نہیں دی، وہ صرف حضور کو دی. تو شرف نبوت میں آپ بڑے اعلیٰ ہیں. دوسرا جو آپ کا شرف نبوت میں وصف ہے وہ یہ ہے کہ تمام نبی اپنے امتوں کے نبی ہیں. تمام نبی اپنی امتوں کے لیے نبی بن کے آئے اور ان کی امتیں انہیں اپنا نبی کہتی رہیں. ہر نبی کی امت اپنے نبی کو مانتی رہی، جو بھی ان کے ماننے والے تھے ان کا کلمہ پڑھتے رہے اور ان کے لیے ان کے نبی نے دعائیں بھی مانگیں، ان کی امت نے بھی اپنے نبی کا ساتھ دیا. یہ سارا کچھ ہوا ہے. ہر نبی اپنی امت کا نبی اور ہر امت اپنے نبی کی امت. ہر نبی اپنے امت کو دیکھتا رہا، اس کے لیے دعائیں کرتا رہا، برکتیں مانگتا رہا. ادھر امت نبی کے لیے کوشش کرتی رہی، دعائیں کرتی رہی، ساتھ ساتھ چلی. میرے نبی کو ایسا وصف ملا ہے، حضور کو ایسا وصف دیا گیا کہ آپ صرف نبی نہیں ہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں. آپ انبیاء کے بھی نبی ہیں. آپ کو اللہ نے سید الانبیاء بنایا. اور سنیے، صرف نبیوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ ان کی جو امتیں تھیں ان کے بھی نبی آپ ہی ہیں. وہ اپنے نبی کی بھی امت ہیں اور ساتھ وہ حضور کی بھی امت ہیں. تو کمال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو نبوت کے اندر ایک الگ درجے کے ساتھ ممتاز کر دیا. یہ الگ درجہ صرف آپ کے پاس ہے. پھر اسی طرح نبوت میں ایک اور اعزاز یہ ملا کہ ہر نبی اپنے زمانے کے اندر نبی رہا. کچھ کو 6 ماہ کی نبوت، کچھ کو 1 سال کی نبوت، کچھ کو 10 سال کی نبوت، کچھ کو 20، کچھ کو 40، کچھ کو 100 سال، کچھ کو 200 سال کی نبوت دی گئی. اور اس کے بعد نبی واپس ہو گیا، نبی چلا گیا، اگلا نبی آیا. ہر نبی کو کچھ وقت کے لیے نبوت دی گئی. میرے نبی کے لیے جب اللہ نے اہتمام کیا ہے تو اللہ نے سارے وقتوں کا نبی حضور کو بنایا. آپ ہر زمانے کے رسول ہیں، ہر زمانے کے نبی ہیں. آپ ہر زمانے کے نبی اور رسول بن کے دنیا میں تشریف لائے. لہذا اللہ نے زمانوں کا جو اعلیٰ رسول ہے وہ آپ کو بنایا اور زمانے کی قید ہی ختم کر دی. آدم سے حضور عیسیٰ تک جتنا زمانہ ہے اس میں بھی حضور نبی ہیں. سنیے، اور اس کے بعد حضور سے لے کر قیامت تک جتنا دور ہے اس میں بھی حضور ہی نبی. تو بتاؤ پھر اصل نبی کون ہے؟ بول دو نا. پھر تو آپ ہی ہیں بھئی. آدم سے عیسیٰ تک بھی آپ ہی ہیں، بولو نا. اور عیسیٰ سے لے کر قیامت تک بھی آپ ہی ہیں. تو بتائیے رسول اور نبی پھر ہے کون؟ ذرا بول دو نا. حضور. تو اصل میں تو نبی آپ ہیں. تو اللہ نے کیا شرف دیا، کیا اعلیٰ رتبہ دیا، کیا اعلیٰ مقام دیا، کیا اعلیٰ عزتیں سرفرازیاں دی، کیا اعلیٰ آپ کو اوصاف دے دیے کہ نبیوں میں ایسا کوئی نہ رہا جو آپ کی برکتیں نہ لے کے آیا، جو آپ کا شانوں کا اور آپ کی برکتوں کا ذکر نہ کرتا رہا. بلکہ آدم سے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں. سنیے ایک اور بات، آپ کی جو محبت جوان ہوتی جا رہی ہے انشاءاللہ بول دو نا ذرا. جوان کرو اسے، ذرا اسے بڑا کرو، اس کو بڑا کرتے رہا کرو، اس کی گرد اتارتے رہا کرو. اس کے اوپر زمانے کی گرد پڑ جاتی ہے نا، بولو. اس کے اوپر بے ہدایتوں کی بے ہدایتیاں پڑ جاتی ہیں، نوست والوں کی نوستیں پڑتی ہیں اور بے ادب والوں کی کچھ نہیں ہے جی، ہے ہی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اور رہنے دیں جی، اس طرح کے الفاظ لوگ بولتے ہیں. تیری محبت پہ گرد پڑتی ہے. آج ذرا وہ گرد اتارو نا انشاءاللہ بولو نا. آج ذرا نکال دو وہ گرد. اور سنو، حضور کا ایک اور وصف بڑا اعلیٰ ہے کہ اللہ نے کمال یہ کیا کہ تمام نبیوں کو جب نبوت عطا کی ہے، تمام نبیوں کو جب رسالت عطا کی ہے تو اللہ نے ایک دن ایسا بنایا، اسے یوم الست کہا گیا. اس کا نام ہے یوم الست. قرآن اسے یوم الست کہتا ہے. وہ کیا ہے؟ سارے نبیوں کو اکٹھا کیا. اللہ سارے نبیوں کو اجتماعیت میں لاتا ہے، اجتماع کرتا ہے سارے نبیوں کا اور ان سے کہتا ہے کہ نبی اور رسولو تم جاؤ اپنے اپنے دوروں میں جاؤ، لیکن اگر میرا رسول تمہارے دور میں آ گیا تو اپنی نبوت چھوڑ دینا اور اس کا کلمہ پڑھ لینا. اپنی نبوت کو چھوڑ دینا، کہنے کی ضرورت نہیں. یہ نہ مجھ سے پوچھنے آ جانا کہ مولا اب کیا کریں، اب کیا کریں، تیرا نبی آ گیا ہے، ابھی سے حکم دے رہا ہوں، ابھی روحوں کے جہان میں ہو، ابھی تمہیں ہم نے بدنوں میں نہیں ڈالا، ابھی تم زمین پہ نہیں اترے، ابھی تم رسالت کی ذمہ داری لے کے ہم سے یہاں سے نہیں گئے، ابھی سن لو. اگر میرا رسول آ گیا تو بولو، بول دو سارے، بولو اس کا کلمہ پڑھ لینا.
اپنے کلمے چھوڑ دینا، اس لیے کہ اصل کلمہ تو اسی کا کلمہ ہے. اصل کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ اصل کلمہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ اصل کلمہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ حضرت ابراہیم کے لیے خلیل اللہ نہیں ہے. اصل کلمہ محمد رسول اللہ ہے. تم بھی وہ پڑھ لینا. تو کیا شان پائی میرے رسول، کیا عزتیں پائی ہیں آقا علیہ السلام نے، کیا عزتوں کا اللہ نے رنگ دیا. تو اللہ توفیق عطا فرمائے. دوسرا جو آپ کا ذکر بلند ہوا ہے، جو اللہ نے آپ کے ذکر کو بلندی دی، وہ یہ ہے کہ اذا ذکرت ذکرت مائی، جہاں کہیں اے نبی میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ضرور ہو. پہلا شرف نبوت، ذرا یاد رکھتے جاؤ، پہلا شرف نبوت ہے، اور دوسرا ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. یہ دونوں ذکر اب ہم نے اکٹھے کر دی، کوئی انہیں جدا نہیں کر پائے گا. ان دونوں ذکروں کو ہم نے ایک کر دیا ہے. آپ اللہ کو علیحدہ یاد نہیں کر سکتے جب تک محمد کو یاد نہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک حضور کی یاد نہ آئے، جب تک اللہ کی بات کی گئی ہے. اگر حضور کی بات نہیں کی گئی ہے تو بات بنے گی نہیں. آؤ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر سن لو. آدم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، آپ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کا ذکر حضور نے فرمایا جب آدم اللہ کی بارگاہ میں پیدا کیے گئے، اور آپ فرماتے ہیں جب میں نے پہلی بار آنکھ کھولی اور میں نے سر اٹھایا، اللہ کے عرش پہ میری نظر پڑی. میں نے اللہ کے عرش پہ دیکھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پہلی بار میں نے ایک نام پڑھا اللہ کے نام کے ساتھ. میرے دل میں خیال آیا کہ یہ نام بڑا اعلیٰ لگتا ہے، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے. خیر، فرماتے ہیں پھر جب اللہ نے مجھے جنت میں جگہ دی اور میں جنت میں پھرنے لگا، میں نے دیکھا کہ جنت کے محلات کے دروازوں پہ حضور کا نام لکھا ہوا. پھر جب میں نے آگے دیکھا تو میں حیران یہ ہوا کہ درختوں کے پتوں پہ بھی حضور کا نام لکھا ہوا ہے. اور جنت میں جو میں نے دیکھا حوریں اور غلیمان ہیں، ان کی آنکھوں کی پتلیوں پہ حضور کا نام لکھا ہوا ہے. میں حیران ہو گیا، یہ کیسا نام ہے، ہر جگہ یہی ہے. پھر جب میں نے جنت کے دروازے دیکھے، 8 دروازے ہیں، ان دروازوں پہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا. پھر میری نظر لوہے محفوظ پہ پڑی. لوہے محفوظ جہاں لوگوں کی قسمتیں لکھی ہوئی ہیں، جہاں لوگوں کی تقدیریں لکھی گئی ہیں، میں نے دیکھا کہ لوہے محفوظ کے ماتھے پر حضور کا نام لکھا ہوا. ذرا بولو نا، ذرا مل کے بولو. محفوظ کے ماتھے پہ بھی حضور کا. فرماتے ہیں میں نے اس وقت دل میں ٹھان لی کہ یہ ایسا عزت والا نام ہے کہ ایسی برکت رکھتا ہے کہ اس کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جدا نہیں ہونے دی. اس کو اپنے نام کے ساتھ رکھا ہوا ہے. جہاں جہاں اللہ کا نام دیکھ رہا ہوں وہاں وہاں محمد دیکھ رہا ہوں. جہاں جہاں نبی کا نام ہے وہاں وہاں اللہ کا نام ہے. یہ علیحدہ نہیں ہے. تو یہی وہ وقت آیا کہ جب آپ زمین پہ تشریف لائے اور اللہ نے جنت سے آپ کو زمین پہ حکم فرمایا، تشریف لے آئے زمین پہ. توبہ کرنے لگے، اللہ سے معافی مانگی، کئی 100 سال توبہ کی، لیکن توبہ قبول ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی. تفسیر میں مکمل واقعہ لکھا ہے، کوئی توبہ کی امید نہیں ہے کہ قبول ہو. آخر بس اللہ نے کرم فرمانا تھا. میرے والد اور آپ کے والد پہ کرم ہونا تھا. وہ کرم کیسے ہوا؟ یاد آ گیا کہ میں نے ایسا نام لکھا دیکھا تھا جس نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ کبھی جدا نہیں ہونے دیا. وہ نام کبھی جدا نہیں ہوا، تو کیوں نہ میں اس نام کا وسیلہ پیش کروں. اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا مولا میں تیرے آگے اسی نام کا وسیلہ پیش کرتا ہوں جس نام کو تو اپنے عرش پہ لکھے، اپنی لوح محفوظ پہ لکھ کے، جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھے، جس کو محلات کے دروازوں پہ لکھ کے، حور و غلیمان کی آنکھوں کی پتلیوں پہ لکھ کے رکھا ہوا ہے. مولا میری توبہ قبول فرما لے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہی یہ الفاظ کہے، تفسیر میں آتا ہے کہ زمین آسمان حرکت میں آ گئے اور زلزلے کی کیفیت پیدا ہوئی. اللہ نے فرمایا جاؤ جبریل میرے آدم سے پوچھو کہ یہ نام اسے یاد کیسے آ گیا، یہ کیسے اس کو یاد آ گیا. تو جواب دیا کہ مولا کیسے یاد نہ آتا، میں نے ہر جگہ جنت میں یہی نام تو دیکھا ہے، اور دیکھا ہی کچھ نہیں، یہی نام تو دیکھا. تو فرمایا کہ اے آدم سن، یہ جملہ سنیے اور سنیے، اپنا ایمان جوان کر لیجئے. فرمایا آدم اگر تو یہ نام لہ کے وسیلہ نہ دیتا ہم قیامت تک تیری توبہ قبول نہ کرتے. تیری توبہ قبول ہو گئی.
اس لیے کہ تو نے نام ہی بہت بڑا لے لیا۔ تو آؤ آج محمد کے نام سے عزت لو، انشاءاللہ بولو نا ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے نام کی عزت سنو، اللہ نے کتنی برکتوں سے سرفراز فرمایا، اللہ اکبر۔ تو دیکھیے کہ یہ بھی کمال ہے کہ جہاں جہاں اللہ نے اپنے نبی کے نام کو لگایا ہے وہاں درمیان میں اور نہیں لگایا۔ یہ ضروری بھی ہے، آپ دیکھیے کہ اگر دو لوگوں کا ذکر ہو رہا ہو تو درمیان میں اور لگانا پڑتا ہے، یہ ضروری ہے۔ اور اردو کا یہ قاعدہ ہے کہ آپ یہی کہیں گے کہ وہ اور وہ وہاں گئے، وہ اور وہ وہاں بیٹھے، وہ اور وہ وہاں پہ آ گئے۔ تو آپ جب دو لوگوں کا ذکر کریں گے درمیان میں اور لگائیں گے، آپ لگائیں گے نہیں لگائیں گے؟ بول دو نا ذرا، بول دیجئے، لگائیں گے نا، اور لگانا ضروری ہوگا۔ اگر اکٹھا بولیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ایک بندے کا ہی نام ہے، علی احمد وہاں گئے، علی احمد، تو آپ ایک بندے کا نام لے رہے ہیں یا دو کا لے رہے ہیں؟ علی احمد وہاں گئے، تو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں نا، اس سے غلطی کا امکان ہے کہ علی احمد وہاں گئے۔ تو اگر لکھ دیں گے علی اور احمد وہاں گئے تو سمجھ آ جائے گی کہ دو لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن جب اللہ نے اپنی اور نبی کی بات کی ہے تو وہاں اور نہیں لگایا۔ نہیں، آپ مٹھے پہ گئے ہیں، پھر ذرا مٹھے نہ پڑو، ذرا چلتے رہو، ذرا نیچے نہ آؤ، ذرا اونچے ہی رہو تھوڑا سا۔ اللہ نے اپنے نبی کے نام کے درمیان اور نہیں لگایا۔ حالانکہ شخصیتیں علیحدہ ہیں، اللہ اور ہے، نبی اور ہے، نبی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، علیحدہ علیحدہ ہے۔ لیکن یاد رکھو جہاں اللہ اپنے اور اپنے نبی کا نام لیتا ہے وہاں اور نہیں لگاتا، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ تم سننے میں اسے ایسے ہی سمجھو کہ جب ہم دونوں ہوں تو کٹھے ہی ہیں، اس لیے کہ ہماری مرضی ایک ہے، ہمارا مقصد ایک ہے، ہم سب کی برکتیں ایک ہیں۔ جو میری یاد ہے وہی محمد کی یاد ہے، جو میری محبت ہے وہی محمد کی محبت ہے، ہم کٹھے ہیں۔ بس پڑھنے میں ذرا اس طرح کر لو، کٹھا ذکر کر لو ہم دونوں، اور نہ لگاؤ ہمارے درمیان۔ حالانکہ اور لگے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ یہ حرج نہیں چاہتا، اللہ اور بھی گوارا نہیں کرتا۔ ارے وہ تو اور بھی نہیں لگانا چاہتا، تم علیحدہ علیحدہ سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو یہ علیحدہ، ان کا ذکر علیحدہ، ان کا ذکر علیحدہ، ایسا نہیں، یہ ذکر دونوں ایک ہی ہیں۔ اللہ پھر آگے اللہ نے قرآن میں ایک اور بھی آیت اتاری ہے اور اس میں بڑا خوبصورت رنگ دیا۔ اس میں اللہ یوں فرماتا ہے، سنیے قرآن کی آیت میں اللہ یوں فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ ذرا جملہ بول دو، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ ذرا اس پہ بھی میں توجہ چاہوں گا، آپ اردو بولنے والے لوگ ہیں، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ اور اس کے رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ لفظ کیا ہے؟ اسے ہونا چاہیے تھا اللہ اور اس کے رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ بولو یہی تھا، بول دو نا، انہیں، دو لوگ ہیں نا، دو چیزیں ہیں، اللہ علیحدہ ہے، رسول علیحدہ ہے، اللہ اور اس کا رسول اس بات کے حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ نہیں، یہ لفظ نہیں ہے قرآن میں، لفظ ہے اسے راضی کیا جائے۔ آپ دیکھیے یہ کیا ہے، یہ بھی پیچھے لطیف نکتہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ تم ایسا کرو، مجھے چھوڑ دو، میرے نبی کو ہی راضی کر لو، بس اسے راضی کرو، اسے راضی کر لیا جائے۔ مولا یہ تو کیا کہتا ہے، یہ تو کیسے ہمیں گھما رہا ہے؟ تو دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ بھی ذکر کرتا ہے اور آگے ایک کر دیتا ہے، پیچھے دو باتیں کرتا ہے آگے ایک کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا کہ میری اور اس کی ذات علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، ہم دیکھنے میں علیحدہ ہیں لیکن برکتیں ہماری کٹھی ہیں، رحمتیں ہماری کٹھی ہیں۔ جس نے مجھے راضی کر لیا وہ محمد کو راضی کر لے، جس نے مجھے دیکھ لیا وہ محمد کو دیکھ لے، جس نے میری ذات کی طرف توجہ کر لی وہ محمد کی ذات کی طرف توجہ کر لی۔ تو اسے کہہ کے بھی ذکر کٹھا کر دی، مل کے کہو سبحان اللہ، اسے راضی کرو۔ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کرو، انہیں نہیں کہا، اسے راضی کرو۔ تو یہ بھی کمال لطف و کرم، اللہ کرے آپ سمجھتے چلے جائیں۔ سمجھ رہے ہیں جی آپ؟ یہ ذرا سمجھیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ذکر کو اللہ نے اتنی برکت دے دی ہے۔ سنیے ذرا اس سے اگلے درجے پہ آئیے، اتنی برکت دے دی ہے اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو کہ اپنے ذکر کے اندر ہی اللہ نے ان کے ذکر کو ڈال دیا ہوا ہے۔ ایک تو ساتھ ذکر ہے، یعنی ایک طرف اللہ لکھا ہوگا تو ساتھ محمد ضرور ہوگا، بول دیجئے، اللہ لکھا ہوگا تو بولیے ساتھ محمد ضرور ہوگا۔ ایک تو ساتھ ذکر کیا ہے، اس سے اگلا درجہ ہے، اگلا درجہ یہ ہے
کہ اللہ نے اپنے ذکر کے اندر ہی حضور کے ذکر کو ڈالا ہوا ہے. جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہ اندر حضور کا ہی ذکر ہوگا. تو یہ کمال ہے. سنیے، بلکہ اگر کوئی اس سے یہ بات جان لے کہ اگر اللہ کا وہ ذکر کر رہا ہے تو یہ سمجھ لے کہ وہ حضور کا ہی ذکر ہو رہا ہے. اس میں کوئی علیحدہ ذکر نہیں ہے. اس کے ثبوت قرآن میں موجود ہیں. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اگر میری اطاعت کرنی ہے، فقد اطاع اللہ کا لفظ جب لگایا ہے تو اس سے پہلے ایک لفظ لگایا ہے، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی. جس نے، بول دیجئے، میرے رسول کی اطاعت کی. من یطیع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اسی نے اللہ کی اطاعت کر لی. تو لہذا ایک ہی جوڑ دیا، اپنی اطاعت کو نبی کی اطاعت کے اندر ڈالا اور نبی کی اطاعت کو بول دیجئے اپنی اطاعت کے اندر ڈال دیا. تو یہ ایک ہی ذکر کر دیا. یہاں عشق والے ایک جملہ لکھتے ہیں، اللہ کرے یہ جملہ دل میں سما جائے اور یہ جملہ دل کے اندر کہیں چلا جائے اور ہمیشہ کے لیے یہ یاد رہ جائے. اگر کوئی رات بھر، سنیں، اگر کوئی رات بھر محمد محمد کہتے کہتے اپنی صبح کرے، صرف حضور کا نام لیتا رہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے. حشر کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا تو وہاں اللہ اللہ لکھی ہوگی. ہائے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. وہ محمد محمد ساری رات جو کہا اس نے، حشر کے دن وہ اللہ اللہ لکھی ہو. اور وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ بات تو میں تو حضور کا نام لیتا رہا تھا، یہ تو اللہ اللہ لکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ دونوں ذکر علیحدہ نہیں ہے جی، یہ دونوں ذکر الگ الگ نہیں ہیں، اور ان دونوں ذکروں کو اللہ نے ایک کر دیا ہوا ہے. عشق والوں کے انداز جدا ہیں. غوث کتب سب ارے اریرے، عاشق جان اگیرے ہو. اب ذرا عشق والوں پہ آ جاؤ. علم والوں پہ ذرا میں اب کم بات کرنا چاہوں گا. اب ذرا عشق والوں پہ آؤ. عشق والے اس سے اگلا درجہ رکھتے ہیں. ذرا انشاءاللہ بول دیجئے عشق والے بنیں گے آپ بھی؟ ذرا بنو گے عشق والے؟ ذرا علم چھوڑ دو ذرا تھوڑی دیر کے لیے. یہ علم بعض اوقات انسان کو دھوکہ دے جاتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں آپ کو دھوکہ دے جاتا ہے. اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. اپنے ایمان کی بنیاد علم پہ نہ رکھ دینا، اپنے ایمان کی بنیاد بولو عشق پر رکھنا. عشق والوں کو اللہ نے درجے جو دیے، مقام دیے، وہ علیحدہ ہیں. تو عاشقوں کی باتیں ذرا علیحدہ ہیں، ان کے معاملات علیحدہ ہیں. تو آئیے اب عشق والے ایک اور انداز سے حضور کی یہ بات کرتے ہیں کہ جب ورفعنا اللہ کا ذکر کہا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، تو اللہ نے کمال یہ کیا ہے کہ نبی تیرا ذکر اس طرح بلند ہے کہ پہلے تو میں نے یہ کیا کہ اپنے نام کے ساتھ تیرا ذکر رکھا. سنو، اپنے نام کے ساتھ تیرا ذکر رکھا. پھر میں نے یہ کر دیا کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہ تیرا ہی ذکر ہوگا. سمجھ رہے ہو ساتھ ساتھ؟ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ہی ذکر ہوگا. اور اب ہم نے اس سے بھی اونچا درجہ تجھے دے دیا ہے، کیونکہ تو جب معراج پہ میرے پاس آیا، جب تو معراج پہ میرے قریب آیا، میرے سامنے کھڑا ہوا، تو نے میری زیارت کر لی، تو نے مجھے دیکھ لیا، تو میرے پاس ہو گیا، تو میرے اور قریب ہوا، تو ہم نے تیرا ذکر اور بلند ایسے کر دیا ہے کہ تیرا سراپا ہی میرا ذکر بن چکا ہے. تیرا سراپا ہی میرا ذکر ہے. تیری آنکھیں میرا ذکر ہیں، تیرا چلنا میرا ذکر ہے، تیرے بازو میرا ذکر ہے، تیرا سینہ میرا ذکر ہے، تیرا ماتھا میرا ذکر ہے، تیرے گنگریالے بال میرا ذکر ہے. ارے یہ تیرا امامہ پہننا میرا ذکر ہے، یہ تیرا مدینہ میرا ذکر ہے. ذرا عشق میں رہو نا ذرا سارے. خود تو ہی میرا ذکر بن گیا ہے. ساری یہ ذات میری ہی ذکر کی برکتیں لیے ہوئے ہے. لہذا تیری آنکھیں جب چھپکتی ہیں تو اصل میں یہ اللہ کی بارگاہ کی برکت ہے. تیری سانس جب اندر باہر ہوتی ہے تو وہ سانس تیرے رب کی برکت لیے ہوئے ہے. تیرا دیکھنا تیرے رب کا دیکھنا ہے. تیرا سننا، بول دو ذرا سارے بولو، میں تو عشق میں مبتلا ہوں ہی، آپ بھی ہو جائیے ذرا. تیرا دیکھنا رب کا دیکھنا ہے. تیرا سننا بولو، تیرا چلنا بولو، تیرا ہلنا بولو، تیرا سانس لینا بولو، یہ رب کا ہے. یہ سارا کچھ تیرے رب کا ہو گیا ہے. اب تو نہیں رہا اے نبی. تیرا ذکر اتنا بلند ہو گیا ہے کہ تیرا سراپا میرا ذکر بن گیا. آئیے اس کا ثبوت بھی لے لیجئے. میرے عشق میں نہ رہو، بولو نا
ذرا ثبوت بھی ساتھ ساتھ لے کے چلو تاکہ عشق مکمل رہے. یہ گلی میں گزرنے والے ریڑھی والے کا عشق نہ ہو، یہ ابو بکر کا عشق بن جائے. ہاں جی، گلی سے گزرنے والا جھنڈے لہرا رہا ہے، میں نبی سے بڑا پیار کرتا ہوں، نماز پڑھتا کوئی نہیں، تو یہ عشق کوئی نہیں ہے جی، یہ عشق محبت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. ایسا عشق نہیں چاہیے ہے، ہمیں ابو بکر کا عشق چاہیے، جس عشق میں اطاعت بھی ہو، جس عشق میں محبت بھی ہو، جس میں آنسو بھی ہوں، جس میں حضور پہ قربان ہونے کا جذبہ بھی ہو. تو ایسا عشق چاہیے ہوتا ہے. یہ اس طرح کا لوکل عشق نہیں چاہیے ہمیں. یہ لوکل عشق اپنے پاس رکھو، ثبوت کے ساتھ چلو. آؤ ثبوت لے لو. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ سے اگر بڑی محبت ہے، تمہیں اللہ سے بڑا پیار ہے، تمہیں اللہ سے بڑا عشق ہے، تو لوگوں آؤ، جسے مجھ سے محبت ہو جائے وہ میرے نبی کے قدموں میں آ جائے، وہ میرے نبی کے پاس آ جائے. اور اللہ کے نبی کی یہ ادا سارے صحابہ جانتے تھے، سارے صحابہ کو اس کا پتہ تھا، اور اس کا پتہ تھا کہ اصل میں حضور کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے، حضور کا پیار ہی اللہ کا پیار. یہ تو بعد میں عقیدے خراب ہو گئے، یہ دور کے انداز ایسے بنے کہ عقیدوں کے اندر یہ دراڑیں پڑیں اور لوگوں کے عقیدوں کے اندر دراڑیں پڑ گئیں، ورنہ صحابہ کے انداز ایسے نہیں تھے. صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے. اب حضور علیہ السلام اپنے گھر میں موجود ہیں اور کسی صحابی کو آپ کو کام کہنا پڑا، کسی صحابی کو آپ نے بلایا، کسی صحابی سے آپ نے اپنے ذاتی کام کے لیے بلایا. یعنی کام بھی کون سا ہے، بول دو ذرا، ذاتی کام. کام کون سا ہے جی؟ ذاتی کام. اپنی کوئی چیز آپ نے منگوانی ہے، کوئی بازار سے سودا سلف لانا ہے، کسی سے کوئی قرضہ لینا ہے، کسی سے جا کے کوئی بات کرنی ہے، کوئی اور 100 کاموں کے انداز ہیں. تو اللہ کے نبی نے کسی صحابی کو یاد کیا. اب انداز دیکھیے گا ذرا کہ آپ نے یاد کیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتفاق یہ تھا کہ حضرت ابو طلحہ اس وقت مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے تھے. کہاں نماز ادا ہو رہی ہے ذرا بول دیجئے. یہ کوئی وہی میں عرض کر رہا ہوں، کوئی گلی کی مسجد نہیں تھی، کوئی گزرتے ہوئے علاقے کی مسجد نہیں ہے، یہ مدینہ کی مسجد نبوی ہے، اور اس میں نماز پڑھی جا رہی ہے، جو کہ ایک نماز 50,000 کعبے جیسی نمازوں جیسی ہے. یہ ذرا یہ بریکٹ میں لگانا جب کہیں بتاؤ نا، ایک نماز حضور کی مسجد میں 50,000 کعبے کی نمازوں جیسی ہے. یہ غلطی نہیں کر دینی کہ 50,000 نمازوں جتنی ہے، پوری بات بتاؤ. کعبے کی 50,000 جیسی ہوتی ہے، اتنی عزت رکھتی ہے. تو وہ نماز جو ہے وہ پڑھ رہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں کہ صحابی بھاگتے ہوئے آئے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے ہیں، دیکھا کہ ابو طلحہ نماز میں ہے، لیکن چونکہ حضور کا حکم تھا، بلانا تھا آپ نے، تو فرمایا کہ نماز میں بول دیا کہ سن لیں گے، بول دیا کہ آقا یاد فرما رہے ہیں. بولیے کیا؟ ذرا الفاظ کا بھی چناؤ بہتر ہونا چاہیے. نبیوں کے لیے الفاظ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. نبیوں کو یوں نہ بلاؤ جس طرح اپنے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اپنے یاروں کو بلاتے ہو، اپنے دوستوں کو بلاتے ہو، اوے کہہ کے بلاتے ہو، یا اس طرح کا انداز بناتے ہو، نام لے لیتے ہو. یہ نام لینا نبیوں کے لیے نہیں ہے. نبیوں کو جب بلاؤ تو ان کے اعزاز سے بلاؤ، ان کی شانوں سے بلاؤ، ان کے جو اللہ نے رتبے اور مقام رکھے ان کے ساتھ بلاؤ. تو فرمایا آقا یاد فرما رہے ہیں. اچھا ان صحابی نے کیا کیا، سنیے ذرا، آپ کا ایمان اور جوان ہو جائے گا. ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور ابھی دوسری رکعت شروع ہوئی ہے، ہاتھ باندھے، آواز آ گئی، اسی طرح ہاتھ چھوڑ دیے، پیچھے چلے گئے، جوتا پہنا ہے اور سیدھا حضور کے گھر تشریف لے گئے. السلام علیکم یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں اللہ کے رسول. یہ بھی دیکھو انداز ہے نا، اپنے مرشد کے ساتھ کہاں لوگ اتنا ادب بھی پہنچے ہیں. یہاں تو عجیب انداز ہے نا. شکر کرو کہ پہلے بول کہتے ہیں ہم نے سلام کیا تھا کہ صحیح جواب نہیں دیا تھا صاحب، صحیح بولے نہیں، میرے ساتھ منہ مٹا ہوا تھا. یعنی انداز دیکھیے کہ ادب خود نہیں سمجھ آتا، نہ ادب کا وہ پتہ ہے، اور ان سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ تو بہت بڑا ادب کریں گے جی. تو انداز وہ نہیں ہے. صحابہ کے انداز جدا تھے. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. آقا اسلام نے فرمایا کہ فلاں یہودی کے ساتھ کام ہے، تو جائیے اور جا کے اس کے ساتھ میرا یہ معاملہ کر آئیے، ان کو ذرا بتا آئیے کہ یہ معاملہ ہے، میرا پیغام ذرا دے آئیے. اب وہ دیکھیے نکلے حضور کی گلی سے، دوسری گلی طے کی، تیسری گلی طے کی، مسجد نبی کے ارد گرد سے گزرتے ہوئے وہ دوسرا تیسرا محلہ ہے یہودیوں کا، وہاں تک گئے ہیں. وہاں پہنچے ہیں، یہ سمجھ لے کہ آدھا مدینہ طے کر لیا ہے. بولو کیا؟ آدھا مدینہ، کیونکہ مدینہ بہت بڑا نہیں تھا، آدھا مدینہ اس وقت طے ہو چکا ہے. اور آپ نے جا کے اس سے ملے ہیں، جا کے بات کہی ہے کہ حضور کا یہ پیغام ہے. انہوں نے کہا بر وقت جا کے میرا پیغام دے دیجئے. تو میں نے وہ پیغام آپ کو دیا ہے. اس نے کہا جی مجھے وصول ہو گیا ہے، اور اسے جا کے کہہ دیں کہ آپ کا پیغام مل گیا ہے، کوئی حرج نہیں. وہ واپس پلٹے ہیں، واپس آئے ہیں، وہی گلیاں پھر طے کی ہیں، واپس آ کے مسجد نبی کے ارد گرد سے گزر کے حضور کے آپ کے روضہ اقدس کے پاس سے آپ کے
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے قریب آ گئے اور وہاں آ کے آپ نے دوبارہ وہی کہا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے نبی مجھ پہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں حاضر۔ فرمایا ہاں جی بتائیے۔ فرمایا حضور میں نے پیغام دیا۔ کہا ٹھیک ہے جائیے، اللہ حافظ، اجازت ہے۔ تشریف لے جاتے ہیں، اسی طرح واپس آتے ہیں، مسجد نبی میں داخل ہوتے ہیں۔ آئے یہ سنیے، ذرا دل کو تھام لیجئے۔ اسی طرح جا کے ہاتھ باندھ کے اسی رکعت میں نماز شروع کر دیتے ہیں۔ نماز ٹوٹی نہیں، پورا مدینہ پھر لیا ہے، یہودی سے بات بھی ہو گئی ہے، نماز قائم ہے۔ میرے نبی کا سراپا ہی خدا کا ذکر ہے۔ وہ نماز سے نکلا کب تھا؟ وہ نماز سے باہر کب آیا تھا؟ وہ نماز کے اندر ہی تھا۔ اگر ٹوٹی ہوتی تو صحابہ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، صحابہ سے زیادہ نماز کی احتیاط کرنے والا کوئی نہیں، نماز سے محبت والا کوئی نہیں۔ ارے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ نماز نہیں چھوڑتے، زمین آسمان ادھر کا ادھر ہو جائے نماز نہیں جانے دیتے۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں نماز کی خاطر جانیں قربان کرنے والے لوگ۔ ادھر جنگ ہو رہی ہے، ادھر صحابہ جماعت سے نماز پڑھ رہے، وہ لوگ پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے؟ ادھر جنگ ہو رہی ہے، قتال ہو رہا ہے، ادھر صحابہ جماعت سے نماز پڑھ رہے۔ ادھر وہ صحابہ جو جنگ کر رہے ہیں، جب ان کی جماعت ختم ہو گئی ہے، یہ جا کے جنگ میں چلے گئے ہیں، وہ جنگ والے واپس آ کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ یہ نماز کی اتنی حفاظت کرنے والے، انہیں نہیں پتا کہ حضور کی بارگاہ میں گیا ہوں، واپس پھر جا کے اللہ اکبر سے پہلی رکعت سے شروع ہونا نہیں۔ میں کہوں نا سبحان اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ حضور کے پاس جانا نماز توڑنا نہیں ہے، نماز کو مضبوط کر دینا ہے۔ بلکہ میں ایک بات کر دوں، آپ کا عشق اور بڑھ جائے گا۔ وہ جس سے مل کے آیا ہے اسی کو نبی کو اللہ نے نماز میں سلام بھی تو کروایا ہے۔ ارے اس کے لیے تو سہولت ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی بھی پڑھنا ہی تھا اس نے، لیکن اس سے پہلے اس نبی کو دیکھ کے بھی آ گیا ہے۔ آئے جس کو سلام کرنا تھا، السلام علیکم ایھا النبی جس کو کہنا تھا، اس کو جا کے مل کے آیا کہ نہیں آیا؟ تو ابھی تو سلام بھی تو کرنی تھی، نہیں سمجھے آپ؟ ابھی سلام بھی تو کرنی تھی، تو اسی کو جا کے مل کے بھی تو آ گیا ہے۔ تو لہذا ایمان تو بڑھ گیا ہے، نماز اور مضبوط ہو گئی ہے، نماز کی طاقت اور بڑھ گئی ہے کہ ابھی حضور کی زیارت بھی نماز کے اندر ہی ہو گئی۔ ابھی نماز پڑھ رہا تھا، اسی نماز میں آقا کے صحابہ کو بھی دیکھ لیا، ارے آواز بھی سن لی اور بات بھی ہو گئی۔ کمال ہے، یہ تو نماز اور اچھی ہو گئی۔ تو اللہ سمجھنے کی توفیق دے انشاءاللہ کہو۔ یہ بڑی اعلیٰ، یہ حضور کا انداز۔ پھر دیکھیے کہ اللہ نے کمال یہ کیا، میں یہاں پہ توجہ چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ نمازی کو سلام کرنا منع ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو آپ اس سے سلام بول دیے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتا، اس کو جواب دینا منع ہے اور آپ کو سلام کرنا منع ہے۔ یہ دونوں چیزیں منع ہیں، نہ نمازی جواب دے نہ کوئی اس سے سلام کرے، کیونکہ وہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، وحدانیت کا پرچار ہو رہا ہے، توحید کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، اللہ کے سامنے وہ اللہ کے ساتھ نماز میں مصروف ہے اور اللہ کی بندگی ہو رہی ہے، سجود ہو رہے ہیں، رکوع ہو رہے ہیں، اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہے، لہذا اب اس کو سلام نہ کرو، کیونکہ اسے منع ہے، وہ جواب نہیں دے سکتا۔ کمال یہ ہے، ایک نمازی نے کیا کیا؟ اس نے قیام کیا، اس نے رکوع کیا، اس نے سجدہ کر لیا۔ اب سجدہ کر کے نماز اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے، پہنچ چکی ہے نہیں پہنچ چکی؟ بولو۔ سجدے میں نماز اپنے کمال پہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر اللہ کی رحمت کی گود میں ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمت کی گود میں سر چلا گیا ہے، اب تو نماز اپنے کمال پہ جا چکی، نماز اپنے اخیر پہ جا چکی۔ اب تمام رکوع سجود کرانے کے بعد اللہ نمازی کو اتحیات میں بٹھا دیتا ہے۔ اب اتحیات میں جب وہ بیٹھا ہوا ہے تو نمازی اپنے کلام کو کمال تک پہنچانے کے بعد اب اللہ کی بارگاہ میں اتحیات میں ہے۔ اللہ پھر کہتا ہے اے میرے بندے اب پھر میری ہی بات کر، میرے سامنے میری توحید بیان کر، کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات، بول یہ ساری بدنی باتیں میرے لیے، بول یہ قولی باتیں میرے لیے، یہ مالی باتیں تیرے لیے۔ مولا تیری بارگاہ میں توحید کا یہ میں نے نعرہ بلند کر دیا۔ کہا بس ہو گیا، سجود ہو گئے، رکوع ہو گئے، قیام ہو گیا؟ ہاں مولا ہو گیا۔ کہا اب میرے نبی کو سلام پیش کر۔ نہیں سمجھے، ابھی بھی نہیں سمجھے آپ؟ ساری بلندیوں پہ لے جا کر حضور کو سلام کروایا۔ السلام علیکم ایھا النبی، وہاں لکھا ہے جہاں ساری بلندیاں ختم ہو چکی تھی، سارے کرم ہاتھ میں آ چکے ہیں، اللہ کی گود بھی حاصل ہو چکی ہے، اب کہتا ہے میرے رسول کو سلام کر۔ بولا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کہتے ہیں، آپ کا نبی کہتا ہے کہ سلام تو نہیں کرنا چاہیے نماز میں،
کہا وہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے، میرا نبی کسی تو نہیں ہے نا، وہ کوئی اور تو نہیں ہے، وہ کوئی نہیں ہے، وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوئی اور ہے جسے سلام منع ہے، وہ کسی کو سلام منع ہے، میرا نبی نہ کسی ہے نہ کوئی ہے، وہ میرا حضور ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا محبوب ہے، اس کو تم سلام کرو۔ تو سنیے نبی کی محبت کی ادا کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہاں سلام کرایا جہاں پہ عزتوں کی انتہا ہو چکی تھی، وہاں کہا کہو السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلام ہو۔ تو کیا عزتیں عطا کی، کیا اعلیٰ رتبے ہیں، کیا مقام ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ میں اشارے کرتا جا رہا ہوں، مقام اور الفاظ کا اگر میں دیر لگاؤں تو ممکن نہیں ہوگا، میں اشارے کر رہا ہوں، اس کو اپنے دلوں میں جگہ دیجئے، دے رہے ہیں جی جگہ آپ اپنے اندر، اس کو دلوں کے اندر لے جائیے اور اپنے امام کو مستحکم کر دیجئے کہ اس ذکر کو علیحدہ نہ کیجئے، یہ ذکر اتنا بڑا ہے، محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی۔ اللہ تیری زندگی ایسے ہی گزار دے، ساری زندگی محمد محمد ہی کرتے رہ جاؤ ساری زندگی انشاءاللہ۔ اللہ ایسا کرنا، اللہ ایسا کرنا ہمارے ساتھ بھی، اللہ دعا کرو یار آمین تو کہہ دو ذرا، اللہ ایسا کرنا ہمارے ساتھ بھی کہ اللہ ساری زندگی محمد محمد ہی کرتے رہ جائے، اور دل میں اگر نفس یہ خیال ڈالے نا تو اس نفس کے خیال کو کچل دو کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، تو محمد محمد کیوں کر رہا ہے، اللہ اللہ کرنا، یہ اللہ اللہ کرنا، تو اس کو سنانا کہ اگر یہ ذکر علیحدہ ہوتا، اگر یہ ذکر علیحدہ ہوتا تو اللہ کبھی بھی اپنے نبی کے نام کے ساتھ اپنا نام نہ لگاتا، یہ ذکر علیحدہ نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے۔ تو آؤ ایک اور ثبوت لے لو، غزوے سے پلٹے ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ان سے یہ حدیث ہے، غزوے سے پلٹے ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہے اور غزوے سے تھکاوٹ ہوئی ہے، آپ نے عصر پڑھ لی ہوئی ہے، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یار تھکاوٹ کچھ ہے، ابھی آپ واپسی کا راستہ بھی لمبا ہے، کچھ وقت کے لیے آرام کر لیتے ہیں۔ فرمایا حاضر حضور، میری زانو حاضر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ نے اپنی زانو پیش کر دی، حضور نے اپنا سر مبارک ان کی گود میں رکھ دیا۔ کیا عظیم لوگ ہیں یار، کیا عظیم لوگ ہیں۔ ذرا میں رکتا ہوں یہاں، میری ابھی بات بدل گئی تھوڑی سی، ذہن میں کوئی اور چیز ڈال دی گئی، کیا عظیم لوگ ہیں۔ ادھر ابو بکر ہیں، ان کے بھی گود میں حضور نے سر رکھا ہوا ہے، ادھر عمر ہیں، ان کی گود میں بھی رکھا ہوا ہے، ادھر علی ہیں، ان کی گود میں بھی رکھا ہوا ہے، عثمان ہے، ان کی گود میں بھی رکھا ہوا ہے، ان چاروں خلفاء کی گود میں حضور نے سر رکھا ہوا ہے۔ یعنی سنیں، جس کی گود میں نبی سر رکھ دے وہ خلیفہ بن جاتا ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کا سر گود میں آ۔ تو اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے، تمہیں بھی اپنے شیخ کے ساتھ ایسا وقت ملے، آمین کہو نا یار، تمہیں بھی کسی اللہ والے کے ساتھ ایسا وقت نصیب ہو کہ ان کا سر ہو اور تمہاری گود ہو۔ ڈھونڈو کبھی یہ وقت، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو، تہجد میں مانگو، کہیں کہیں دعا کرنا، کعبہ کے سامنے مانگنا، کہیں مسجد نبوی میں بھی مانگنا کہ مولا کو ایسا وقت لائے کہ میرا حضرت ہو اور میری گود ہو اور ان کا سر میری گود میں آ جائے۔ اللہ توفیق دے دے۔ مجھے توفیق ملی، اسلام آباد کا سفر تھا، میرے قبلہ عالم میرے ساتھ تھے، ہم حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے واپس آ رہے تھے، رات کا وقت تھا اور تقریباً آدھی رات بیت چکی تھی، حضرت میرے ساتھ پیچھے گاڑی میں بیٹھے تھے، میں نے ان سے خود ہی عرض کر دی، یہ بھی انسان سوچ لے، بعض اوقات لمحے خود ہی لینے پڑ جاتے ہیں، ہم نے کہو نا سبحان اللہ، انتظار نہیں کیا کرتے، ذرا خود ہی بڑھ کے مینا تھام لیتے ہیں۔ بلکہ کسی بزرگ نے کیا کہا کہ یہاں یہ حال ہے کہ جو بڑھ کے تھام لے مینا اسی کی ہے، یہاں یہ حال ہے کہ آپ بڑھیں گے نا تو آپ بھی کا ہو جائے گا سب کچھ۔ بعض لوگ چکتے رہتے ہیں، بعض لوگ چک جاتے ہیں، اور اس وقت جب موقع ہوتا ہے تو ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، اور نہیں بے ادبی ہو جائے گی فلاں، ایسا نہ کرنا، اگر ایسا موقع آئے تو خود ہی مانگ لینا، یہ بھی ترتیب یاد رکھو۔ تو ایسا ہی ہوا، میں نے عرض کر دیا، میں کہ حضور آپ تھکے ہوئے ہیں، ذرا کرم فرمائیے نا، میں حاضر ہوں، ذرا سر رکھ لیجئے، آپ سو جائیں، کوئی حرج نہیں۔ مجھے تو ایسا لگا جیسے وہ انتظار میں تھے کہ یہ کب بولے، یہ کب کہے۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، آپ نے امامہ شریف اتار کے سائڈ پہ رکھا اور آپ نے اپنے سر انور کو میری گود میں رکھ دیا۔ مجھے وہ وقت بڑا یاد آتا ہے، مجھے کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو بھی دے، اللہ آپ کو بھی وہ وقت عطا کرے کہ شیخ ہوں، آپ کے مرشد ہوں، اور ان کا سر انور آپ کی گود، اور وہ عمل، کیا عمل بندہ کرے، کیا نمازیں، کیا روزے، کیا زکاتیں، کیا نیکیاں، جو یہ عمل ہوتا ہے نا عشق والا، یہ محبت والا جو عمل ہوتا ہے، اس کی وٹک اللہ کی نظر میں بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑے عمل ہوتے ہیں، ان کے اعمال کو تولا نہیں جا سکتا جی، ان کو آپ گنا نہیں سکتے، یہ گن نہیں سکتے آپ، وہ جو عشق والا عمل ہے اور اسے گنا نہیں جا سکتا، اس کو تولا نہیں جا سکتا۔
مجھے یاد ہے کہ آپ جب لیٹ گئے تھوڑی دیر میں آنکھ لگ گئی، تو اب میں دیکھ رہا ہوں، اتفاق کی بات تھی، سامنے 14ویں کا چاند بھی طلوع تھا. میں گاڑی کے باہر سے دیکھ رہا تھا 14ویں کا چاند طلوع ہے، ساتھ چاند نظر آ رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر میرے حضرت کا مکھڑا بھی میرے گود میں ہے. ایک یہ مکھڑا ہے، ایک چاند ہے. میں غور سے دیکھتا رہا، بڑی خوشی ہوئی، دل میں خیال آیا مولا ایک نبی کو بھی تو عطا ملی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تو یہ موقع ملا تھا، حضرت ابوبکر کو بھی تو ملا تھا، مولا ان جیسا تو نہیں ملا، لیکن اپنے شیخ کو رکھ دیا. مولا کرم فرما، وہی برکت ہمیں بھی عطا فرما، وہی برکت. دعائیں مانگی تھی، اور آج یہ انہی دعاؤں کا صلہ ہے کہ اللہ نے یہ ممبر دے دی ہیں، اللہ نے یہ ممبر دے دی ہیں، اللہ نے وہ دعائیں قبول کر لی جو حضور اس وقت کی تھی جب وہ عشق کی ادا ساتھ تھی. تو اللہ ایسی ادائیں ہمیں عطا فرمائے، امین کہو، اس کے لیے دعائیں مانگا کرو. تو خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب تک آپ نے زانوں پہ سر رکھا سو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتفاق سے اس وقت ابھی نماز ادا نہیں ہوئی تھی. یہ بڑی مستند حدیث ہے، اتفاق سے نماز ادا بھی نہیں کی تھی، اور ادھر سے حضور نے اپنی اطاعت کا حکم دے دیا. تو اپنی اطاعت کے لیے جب کہا تو حضرت علی نے نماز کو اس وقت یہ نہیں کہا کہ حضور اچھا رکیں ذرا، آپ آرام ٹھیک ہے ضرور کریں، لیکن دیکھیں اللہ کی عبادت بھی تو بڑی چیز ہے نا، تو لہٰذا مجھے ذرا اجازت دیں میں 4 رکھتے نہ پڑھ لوں. یہ میرے علی نے نہیں فرمایا، یہ علی نے نہیں فرمایا. حضرت علی کا ذکر کرنے والوں ذرا یہ عشق والی داستان بھی سن لو، ذرا یہ محبت کی داستان بھی ذرا اپنے اندر ڈالو نا، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب فرمایا ہی نہیں کہ میری نماز رہتی ہے، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ جو نماز والا رسول ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے، جس نے نماز دی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آرام کی ضرورت ہے. تو آپ نے سر انور رکھا ہے، سو گئے، یہاں تک کہ مغرب کا وقت شروع ہو گیا. اب مغرب کا وقت شروع ہو چکا ہے، حضرت حضور کی آنکھ کھل گئی ہے، اور دیکھیے کیا جملہ بولا آپ نے. پھر جانتے سارا کچھ ہیں، خود ہی پوچھا، علی اثر پڑھ لی تھی آپ نے؟ بولو کیا علی؟ اچھا یہ سوال تو اثر کے وقت کے اندر ہونا چاہیے تھا، پتہ بھی ہے مغرب شروع ہو چکی ہے، پھر بھی پوچھ رہے ہیں علی اثر پڑھ لی ہے آپ نے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دیکھیے کمال عادت، یہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جب عشق بہت بڑے لیول پہ جاتا ہے تو اس وقت یہ انداز ہوتے ہیں، یعنی عشق کا آخری درجہ. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ عشق دکھانا ممکن نہیں ہے جو حضرت علی نے اس وقت دکھایا. آپ نے نہیں کہا، حدیث میں لفظ نہیں کہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا حضور میری نماز ادا نہیں ہوئی، یعنی شکوہ کرنا، بولو یعنی انداز شکوے والا ہی تھا نا. اگر نہیں کہہ دیتے تو کیا ہوتا؟ بولو شکوہ، بول دو نا، شکایت. یہ شکایت ہو جاتی اگر علی یہ کہہ دیتے حضور نہیں نماز نہیں پڑھی، نماز میری ادا نہیں ہوئی، یہ شکوہ تھا. لیکن میرے علی نے ایسا نہیں کہا، خاموش، چپ ہو گئے، نہیں بولا. یہ ہے عشق کی انتہا، کہ اگر نہیں کہا تو بے ادبی ہو جائے گی، نہیں کہا تو ادب کے خلاف ہے، نہیں کہا تو کہیں ادب کے خلاف نہ ہو جائے، تو نہیں بولا، خاموش. حضور سمجھ گئے، کیونکہ خاموشی حضرت علی کی، ہاں تو بولا نہیں اور نہیں بھی نہیں بولا، تو حضور سمجھ گئے، جان گئے. اب حضور نے ہاتھ اٹھائے، بلکہ کہو سبحان اللہ. اب نبی کے ہاتھ اٹھے ہیں، کس پہ اٹھے ہیں؟ خاموشی پہ. ذرا خاموشی پہ جان لینا، اٹھے ہیں خاموشی پہ، ہاتھ اٹھائے، اور لفظ دیکھیے، مولا علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. پھر سنو، علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. پھر سنو، نہیں سمجھے ابھی بھی، علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. وہاں تو تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں، وہ تو 2 لوگ ہیں، حضور ہیں اور علی ہیں. علی تیری، ایک اللہ بھی آ گیا اندر، اور نبی بھی آ گیا، اور علی کا ذکر بھی آ گیا، یہ تو 3 ہو گئے، لیکن وہ تو 2 تھے. تو مولا یہ نبی کیا بول رہا ہے؟ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. اس کا مطلب جو نبی کی اطاعت وہی اللہ کی اطاعت. اللہ، مل کے ذرا ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے، ہم میٹھے نبی کے، ہم سونے نبی کے، ہم مدنی نبی کے، ہم اعلیٰ نبی کے. یہ نبی کی شان. ہم جانے یہ بات آج کہ علیحدہ نہیں ہے، علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. اس پہ سورج پلٹا دے. حدیث مکمل ہو گئی، علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں. عام طور پہ اس حدیث کا آخری حصہ پڑھا جاتا ہے، اے اللہ علی پہ سورج پلٹا دے.
جو کہ غلط ہے، ایسا نہ کریں، حدیث پوری پڑھیں، خیانت نہ کریں، اس خیانت کو کر کے اللہ کے نبی کا پیار لوگوں کے دلوں میں ڈالنے سے روکنے والوں، ظالموں، حدیث پوری پڑھا کرو۔ حدیث یہ ہے علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، اور پھر کہا کہ اس کو سورج پلٹا دیا جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم باہر تھے، دور تھے، حضور ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، اچانک ہم نے دیکھا کہ جیسے سورج کو کسی نے پکڑ کے کھینچا ہے، اور ٹیلوں کے اوپر دھوپ چمکنے لگی، درختوں کے اوپر پتوں پہ دھوپ آ گئی۔ ہم حیران کہ یہ کیا ہو گیا، یہ واپس سورج کیسے پلٹ آیا؟ دیکھا کہ حضرت علی نماز ادا کر رہے ہیں، حضرت علی نماز۔ ہم سب سمجھ گئے کہ آج یہ علی کی محبت میں سورج کو بھی پلٹا دیا گیا ہے۔ کوئی سوال نہیں کیا کسی، میرے کہو نا سبحان اللہ۔ جی آگے کسی نے پوچھا نہیں حضور سے۔ یہ بھی اگلا بھی عمل دیکھو صحابہ کا، آگے یہ بات نہیں کی گئی حضور یہ کیسے، وہ کیسے کیا، کیوں کیا، یہ کیا بات ہوئی، ایک بندے کے لیے سورج پلٹا دیا، ایسا کیوں؟ ایسا نہیں کہا۔ وہ جان گئے علی بہت بڑے ہیں، اور جو پلٹا سکتا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے، اور جس کا سورج ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ لہذا یہ تینوں مل گئے آج، علی مل گیا نبی سے، نبی ملا اللہ سے، اور یوں سورج پلٹ آیا۔ تو کیا شان ہے، کیا عزتیں ہیں، کیا عزتیں پائیں، کیا برکتیں پائیں میرے نبی۔ تو یہ ذکر علیحدہ نہیں ہے جی، اس کو کوئی علیحدہ نہ، آج کے بعد جس کے دل میں ہلکا سا بھی تصور ہے آج یہاں سے کھرج کے جائے انشاءاللہ۔ یہ ذکر علیحدہ نہیں ہے، یہ دو نہیں ہے، یہ بالکل ایک ہے، اس کی بارگاہ ایک ہے، برکتیں ایک ہے، رحمتیں ایک ہے۔ تو آئیے ایک اور بات کر دوں، اللہ کرے یہ بات بھی ذہن نشین ہو جائے، اور آخری بات، میرا وقت طویل ہوگا، یہ اشارے ہی ہوتے ہیں، اور عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ ہم نے تو اتنا ہی سنا تھا اپنے شاعر سے، اس سے زیادہ سننے کی سکت ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ سننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اگر ساری دیگ کھانی ہو نا تو ایک چاول کا دانہ کافی ہوتا ہے، اسی کو کھا لو، ساری دیگ کا ذائقہ آ گیا۔ تو یہ سن تو لیا آپ نے، اس کے بعد تو اب آپ کو ضرورت ہی نہیں رہی۔ آئیے ایک اور بات سن لیجیے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ جدا جدا ہوتے تو میں اس شخص کے ذکر کرنا لگا ہوں جو اس کائنات میں افضل البشر بعد الانبیاء ہے، نبیوں کے بعد سب سے بہترین انسان، ایسے زیرک انسان کہ پورے مکے میں آپ کو پریزیڈنٹ بنایا گیا چیمبر آف کامرس کا، جتنے بھی فیصلے ہوتے ابوبکر کی سند سے ہوتے، جہاں جہاں کوئی پریا بیٹھتی ابوبکر کو صدر بنایا جاتا، جہاں جہاں لوگ کسی مسئلے کا شکار ہوتے ابوبکر کو بلاتے، حضور حضرت ابوبکر آتے، اور جو بھی آپ فیصلہ کرتے لوگ اس پہ آمین کہہ دیتے، کیونکہ ابوبکر کی عقل سلامت تھی، آپ عقل مند انسان تھے، اللہ نے اس قدر عقل دی ہوئی تھی کہ سارے مانتے تھے کہ ابوبکر کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، اس قدر شان ہے۔ اب وہ شخص کوئی بات کرے تو پھر سمجھ تو لینا چاہیے کہ یہ کوئی صرف عشق والا نہیں ہے جی، یہ عقل والا بھی ہے، یہ سلامت رکھتا ہے عقل۔ کیا اعلیٰ شان پائی کہ حضور کے ساتھ ایک سفر ہے، اور سنیے سفر بھی کون سا ہے، سفر ہجرت۔ ذرا بول دو، ذرا آخری لمحے ذرا ہمت ذرا جمع کرو، سفر ہجرت ہے، حضور ہجرت فرما رہے ہیں، راستہ طے ہو رہا ہے اور مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب راستے میں یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ آپ تشریف رکھتے ہیں ایک جگہ، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، ذرا لمبا سفر، تقریباً 16 دنوں میں یہ سفر مکمل ہوا ہے، 16 راتیں لگی ہیں، 16 دن لگے، اور اتنا لمبا سفر تھا کہ اس سفر میں کئی جگہوں پہ آرام بھی ہوا ہے، رکے ہیں، پانی پیا گیا ہے، کھانے کھائے گئے، سارا کچھ ہوا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ آپ رک گئے، تو جو ہی رکے ہیں تو دور ایک بکریوں والا بکریاں لے کے آ رہا ہے، ایک چرواہا ہے، وہ ظاہر ہے عرب تھا، لوگ بکریاں چرایا کرتے تھے، لوگ بکریاں چرانے کے لیے میدانوں میں پہاڑوں پہ لے جاتے، جو جو ملتا کھا لیتی بکریاں، تو وہ بھی بکریوں کا ریوڑ لے کے آ رہا ہے۔ اب جب بکریاں قریب آئی نا تو بکریوں کی نظر حضور پہ پڑ گئی، جب بکریوں کی نظر حضور پہ پڑی تو پہلی بکری بھاگی، اور بکریوں کی ایک ادا ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، بکریوں کی ادا یہ ہے کہ جب ایک بکری بھاگتی ہے نا تو ساری اس کے پیچھے جاتی، یہ ان کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے، یہ اللہ نے رکھی ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ یہ چال بکریوں کی چال ہوتی ہے کہ جب کوئی بکری چھلانگ مارے دوسری بھی چھلانگ مار دیتی، تیسری بھی مار دے گی، حالانکہ نیچے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ چونکہ دیکھ لیتی ہے کہ اگلی چل گئی ہے تو اسی طرح سب چلتی، تو پہلی بھاگی حضور کی طرف، دوسری بھی بھاگی، تیسری بھاگی، ساری بکریاں حضور کی طرف چلی گئی۔ پہلی نے سجدہ کر دیا حضور کو، اپنا سر پہلے اپنے دونوں پاؤں لگائے، پھر اپنا ماتھا لگایا اور یوں رگڑنے لگی زمین پہ، رگڑنے لگی، حدیث میں لفظ ہے ماتھا رگڑنے لگی۔ حضرت ابوبکر دیکھ رہے ہیں، اب وہ چرواہا پیچھے ہے، دور ہے، وہ اس کو روکنا بھی چاہے تو روک نہیں سکتا کیونکہ پیچھے ہے نا۔ دوسری بکری آئی، اس نے بھی سجدہ کیا، تیسری آئی، چوتھی آئی، سارے ریوڑ نے حضور کو سجدہ کیا۔
اب یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، میرا نبی جانوروں کا بھی تو نبی ہے نا، بولو نا، یہ صرف انسانوں کا تو نہیں ہے نا، یہ تو انسانوں کا تو نہیں ہے، یہ تو پتھروں کے بھی رسول ہے۔ فرمایا مجھے وہ پتھر بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ مکے میں جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو مجھے السلام علیکم یا رسول اللہ کہتا تھا، مجھے وہ پتھر یاد ہے۔ تو حضور کچھ پتھروں کے بھی نبی ہیں، پانی کے قطروں کے بھی نبی ہیں، ہواؤں کی سرسراہٹ کے بھی نبی ہیں، درختوں کے پتوں کے بھی نبی ہیں، ارے اس کائنات کے ہر ذرے کے نبی ہیں۔ ذروں نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ بولو نا، ہاتھوں میں پتھروں نے کلمہ پڑھا، ذروں نے پڑھا، تو نبی کس کا ہوا پھر؟ ذروں کا بھی ہوا، تو سب کے نبی ہیں، تو جانوروں کے بھی ہیں۔ تو جب یہ سجدہ ہوا تو یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی، لیکن حضرت ابوبکر تڑپ اٹھے آپ، کیونکہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور عشق والا جب کوئی ایسا عشق دیکھتا ہے نا تو رہ نہیں پاتا، کیونکہ خود بھی عشق والے تھے، محبت والے تھے، اور ان کے سامنے ایک نظارہ آ گیا۔ اب حضور سیدنا صدیق اکبر کا عشق دیکھیے کس لیول پہ جا پہنچا۔ جب وہ فارغ ہو گئی، چرواہا آ گیا، حیران ہوا، اور دیکھتا دیکھتا وہ چلا ہی گیا وہاں سے۔ جب وہ چلا گیا تو ابوبکر فرمانے لگے حضور ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب نبی جانتا تھا یہ کیا بولنے والا ہے، غیب تو پتہ ہے نا سارا آپ کو، غیب پہ کیا بات کروں، مل کے کہو نا سبحان اللہ، موضوع ہی بدل جائے گا سارا، نہیں مشکل ہو جائے گی۔ غیب تو جانتے تھے، علم تو تھا، اللہ نے بتایا ہوا تھا کہ کیا بات ہونے لگی ہے، لیکن ابوبکر آپ کا چہرہ انور محبت سے سرخ ہو رہا ہے، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور جسم کانپ رہا ہے۔ حالت یہ ہے کہ آواز بھی کانپ رہی ہے، اور بولنے سے پہلے تھوڑا سوچا بھی ہے، لیکن وقت آ گیا، اور وہی بات کہ بات ویلے پہ سجتی ہے۔ بہت دیر بال کہاں سجتی ہے جی؟ ویلے پہ۔ اگر ویلا ہی نہ ہو تو بات کی سجے گی؟ وہ وقت ایسا آ گیا تھا کہ اگر نہ بولتے تو بات کا ویلا نکل جانا تھا، ابھی ایک عمل ہوا تھا۔ تو حضرت ابوبکر فرمان لگے حضور سوچا میں نے، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے اجازت چاہیے۔ کہا جی کس بات کی اجازت؟ ابوبکر کون سی اجازت مانگتے ہیں آپ؟ پوچھئے آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے، بتائیے کیا اجازت چاہیے؟ فرمایا حضور میں نے ابھی دیکھا ان بکریوں نے آپ کو سجدہ کیا، مجھے ابوبکر کو اجازت دیجیے میں بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس پہ رگے توحید پھڑک اٹھتی ہے بہت ساروں کی، کیونکہ جب ایسے آ جاتے ہیں نا امتحان تو پھر انسان کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، اس کے پاؤں کھڑک جاتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے ایمان کی باتیں عام لوگوں میں ممکن نہیں ہوتی، آپ بتا نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے۔ عشق سب کا ایک جیسا تھوڑی ہوتا ہے، ذرا بتاؤ نا بھائی، سارے ابو بکر جیسے تھوڑی ہو سکتے ہیں، اس کائنات میں ابو بکر ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتے، ذرا بول دو نا یار، دو نہیں ہو سکتے، کوئی ابو بکر جیسا دوبارہ نہیں ہو، اس لیے ان جیسی ادا بھی نہیں آ سکتی، ان جیسا ممکن ہی نہیں ہے عشق لانا، امام العاشقین بھی آپ ہی ہیں۔ تو جب کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، کمال یہ ہوا کہ میرے صدیق نے کمال یہ کیا کہ یہ دیکھیے یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا، مجھ پہ جو چیز آ رہی ہے میرے ذہن میں وہ کتابوں میں نہیں ہے، جو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ ایویں خود ڈول کے سجدہ نہیں کر دیا، پہلے اجازت مانگی ہے؟ نہیں نہ بولیں ذرا، کوئی اور ہوتا تو ٹھوک دیتا سجدہ، پوچھتا ہی کچھ نہ، بولیے نا۔ جس طرح ہم لوگ بعض عاشق ہوتے ہیں اپنے عشق میں عجیب ہی بات حرکت کر جاتے ہیں جو کہ غیر شرعی ہوتی ہے، اور کسی پوچھتے بھی نہیں ہے، کہتے جی میں عشق بھی بڑا کرنا، یہ عشق اس طرح نہیں ہوتا جی، عشق شریعت کے اندر رہتا ہے، عشق شریعت کے اندر ہے، تو وہ اجازت طلب کرنا یہ بھی آپ کی محبت کی اعلیٰ دلیل ہے، یہ بھی عشق کا بہت بڑا مقام ہے کہ اپنے معشوق سے اجازت لیے، کہا مجھے اجازت دیجیے کہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب یہ کہا نا تو اب معشوق بھی تو بڑا سونا ہے، آئے ذرا میں توجہ چاہوں گا، معشوق بھی تو بڑا اعلیٰ ہے، معشوق بھی تو بہت، ارے وہ خود بھی تو کسی کا عاشق ہے، اللہ کا عاشق نہیں، میرا نبی بولو نا، کیا اللہ سے عشق نہیں کرتا؟ وہ بھی تو عاشق ہے کسی کا، اور وہ اسے سجدہ بھی کرتا ہے، وہ اسے سجدہ بھی کرتا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن میرے نبی نے کمال کر دیا، میرے نبی نے اپنے عشق کی لاج رکھی، ابو بکر کے عشق کی بھی لاج رکھ لی، اپنے عشق کی بھی لاج رکھ لی، اس لیے کہ اللہ کا عشق یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کو سجدہ ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کا عشق ہے، آپ اللہ کے عشق کو توڑ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول نے اللہ کے عشق کو بھی سلامت رکھا، اور ساتھ ابو بکر کے عشق کو بھی سلامت رکھا، فرمایا ابو بکر ہو گیا سجدہ تیرا، لیکن کرنا نہیں، آپ میں سے عشق والے کم بیٹھے ہیں لگتا، ہو گیا لیکن کرنا نہیں، اگر کر دیا تو میرے عشق کا جو انداز ہے اللہ کے ساتھ وہ ٹوٹے گا،
میرے رب کا عشق ڈسٹرب ہو جائے گا. مجھے میرے رب سے بڑا پیار ہے, میں اس کی توحید کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا, میں اس کی توحید کو جانے نہیں دینا چاہتا. میں ہوں جو سب سے زیادہ اس کی توحید کو جانتا ہوں, اس سے مجھ سے زیادہ کوئی توحید نہیں جانتا, اس کی محبت میرے سے زیادہ کوئی کر نہیں سکتا. زیادہ ہے صدیق, سجدہ صرف اللہ کو ہے, سجدہ صرف اللہ کو ہے, میری ذات کو سجدہ نہیں. تو میں یہاں توجہ چاہتا ہوں, آخری بات کر کے میں آپ کے سپرد کرتا ہوں آج کا موضوع اور آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. جان لو یہ بات آج کہ ابو بکر جیسا انسان ایسے لفظ نہیں بول سکتا. اگر اس نے دیکھا تو کچھ دیکھ کے کہا, اس نے حضور کے اندر بھی کچھ دیکھا ہوگا. ارے نہیں دیکھا تو سجدہ کرنے کا نہ کہتا, اس نے حضور کے اندر کچھ ایسی بات دیکھی جو اسے پوری اللہ جیسی لگی, تبھی کہا سجدہ کرتا ہوں, ورنہ کبھی سجدے کی بات ابو بکر جیسا شخص نہ کرتا. کوئی عام عاشق کرتا تو ہم کہتے یار تیرا عشق ہے بھائی, تو کہہ سکتا تھا, کہہ سکتا ہے تو عام سا بندہ گزر رہا تھا, چل تیرا عشق ہے. لیکن ابو بکر تو ایسا نہیں ہے نا. آپ ابو بکر کو عام لوگوں میں تول نہیں سکتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جیسی شخصیت کو عام لوگوں میں نہیں لا سکتے آپ, جس کے لیے حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی نے مجھ پہ احسان کیے میں نے سب کے دے دیے. ابو بکر وہ ہے جس کا احسان میں کبھی نہیں اتار سکتا, اور جتنا اللہ نے نور برکت میرے سینے میں ڈالی میں نے وہ ساری ابو بکر کے سینے میں ڈال. تو بتائیے جس کو اتنا کچھ دیا ہو وہ کوئی یوں ہی بات کرے گا؟ نہیں. تو آؤ انہی سے سیکھ لیں کہ یہ بارگاہ دو نہیں ہے. لہذا جب مکے جاؤ نا تو میں کہنے لگا ہوں, مجھے کہنے دیجیے ذرا, آج مجھے اجازت دیتے ہیں آپ؟ اجازت دے رہے ہیں؟ ہضم کر لیں گے یہ جملہ؟ ذرا مسکرائیے تھوڑا سا, ہضم کر لیں گے؟ جب مکے جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ مدینے ہی آئے ہیں. اوئے ہوئے نہیں سمجھے آپ؟ جب مکے جائیں تو سمجھیں یہ بھی مدینہ ہی ہے, اور جب مدینے آئیں تو سمجھیں یہ تو اصل مدینہ ہے. کوئی فرق نہیں, بس اللہ نے نام علیحدہ مکہ مدینہ کر دیا, اصل میں یہ دونوں ایک ہی شہر ہے. یہ نبی کی محبت وہاں بھی ہے, نبی کا پیار وہاں بھی ہے. حضرت امام مالک سے کس نے پوچھا مکہ بہتر ہے یا مدینہ؟ آپ بہت بڑے امام ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, بتا دیجئے مکہ یا مدینہ دونوں میں سے افضل شہر کون سا ہے, تاکہ ہم اسی طرح سفر دونوں کی طرف کیا کریں. فرمایا لوگوں یہ عجیب بات پوچھتے ہو, تیری عقل ٹھیک ہے؟ مکہ اور مدینہ افضل دونوں پوچھتے ہو کون سا بہتر؟ ارے دیکھو نبی کہاں ہے, جہاں نبی ہے وہی بہتر ہوتا ہے. جب تک نبی مکے میں تھا مکہ بہتر تھا, اور جب نبی مدینہ آ گیا تو مدینہ بہتر ہو گیا. فضیلتیں مکے میں کعبے سے نہیں ہے, فضیلتیں مکے میں نبی کی ذات سے. حضور کے قدم وہاں لگے ہوئے, 56 برس حضور کے وہاں گزرے ہیں. وہ مکے کی عزت ہے جو حضور کی گلیوں میں قدموں کے نشان ہے آقا, اس نے مکے کو بڑا کیا ہوا ہے. تو آؤ آج ذرا عشق کو سلامت لے جاؤ. اپنے رب سے آج دعا کرو کہ جب قبر میں اترو نا تو عشق سلامت لے کے جاؤ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مولا اتنی عزت اتنی برکت تو نے نبی کو دی ہے, مجھے بھی توفیق دے. اور آپ نے اپنی جب وصیت لکھوائی تو فرمایا میری قبر اتنی گہری کھودنا کہ میں کھڑا ہو کے سلام پڑھ سکوں, میں کھڑا ہو جاؤں. اتنی نہ گہری کھودنا, کھڑا نہ بندہ ہو سکے. کہا حضور کیا؟ کہا ساری زندگی نبی پہ سلام پڑھتا رہا ہوں, جب حضور قبر میں آئیں گے تو بھی کھڑا ہو کے سلام پڑھنا چاہتا. ایسا عشق اللہ ہمیں لے دے, اللہ ایسا عشق عطا فرما دے, اللہ ایسی محبت عطا کر دے. آج جس دور میں آپ سے بات کر رہا ہوں خدا کی قسم یہ عشق کا یہ جو عشق کا یہ جو چراغ ہے نا یہ ٹمٹما رہا ہے. آج لوگوں کے عشقوں کے اندر ایسی برکت نہیں رہی ہے. لوگ باتیں کرتے ڈرتے ہیں, لوگ گفتگو کر اگلا بدل کی کہہ دے گا, اگلا کہا تینوں بڑا پیار ہے نبی دے نال, تجھے بڑی محبت ہے, تو ایسا جملہ بولنے سے ڈرتے ہیں. اگلا بندہ بےزتی نہ کر, استغفر اللہ بولو ذرا. اور نبی کا پیار کا اظہار ڈھک بج کے کیا کرو بھائی, نبی کے پیار کے اظہار سے زیادہ کیا چیز ہے. اور آخری جب وہ جو قبر میں جب اترو گے اس وقت جب کہا جائے گا ما تقول فی حقی حاضر رجل, اس شخص کے بارے میں دنیا میں بولا کیا کرتے تھے. نظر ڈرا نہ کرو, بول دیا کرو سب سے اولا والا. ذرا پیچھے والے بولے, وہ باہر والے بولے سب سے اولا والا, سب سے اعلیٰ والا. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی. یہی اصل ہے, یہی اصل برکت ہے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے, ارے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا,
ارے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ آ گئی ہیں جب جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، ارے روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے۔ یہ تو عزتیں میرے نبی کو دی گئیں، یہ جو شانیں میرے نبی کو دی گئیں۔ اللہ اکبر۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش ہمادہ اسی نام سے ہے۔ اللہ مجھے آپ کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ سنتے رہو۔